اعظم نذیر تارڑ صاحب کا سر بیان آیا کل کے، وہ انہوں نے، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، وہ کہتے ہیں کہ جی تب باجوہ صاحب نے حکومت سے کہا کہ وہ 3 ججز سپریم کورٹ کو سپورٹ کر دیں، اس میں ووٹ دے دیں جو چیف جسٹس نے چنے ہیں سپریم کورٹ کے لیے، تو اس لیے ہم نے کر دیا باجوہ صاحب کے کہنے پر، تو اس پہ قوم سے انہوں نے معافی مانگ لی۔ تو سر اس پہ کیا ٹیک ہوگا آپ کا؟ مطلب یہ نون لیگ تو جمہوریت تھی نا، جمہوریت پسند، اور اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل تھی۔ دیکھیں علی بھائی، یہاں میں اپنی سیاسی جماعتوں کا بھی، جو اپنے سیاسی جماعت کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی کافی حد تک ملک کی جو یہ اس وقت بگڑی ہوئی صورتحال ہے اس کے ذمہ دار وہ بھی کافی حد تک ہیں۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں جب تو یہ ہوتے ہیں اپوزیشن میں تو جی یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کو پاکستان چاہیے، جنستان نہیں۔ بالکل اور جیسے ہی سکے کا رخ دوسرا سامنے آتا ہے، یہ اپوزیشن سے حکومت میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں جنرلستان ہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جرنیلوں کی جو ہے وہ آشرواد ان کے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو نون لیگ ہے، یہ جن صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ حکومت کی وہ جو ہے وہ لا منسٹر ہیں اس وقت، تو یہ تو چاہیں گے جی کہ جنستان میں ہی رہیں، جنستان ہی بہتر ہے ان کے لیے۔ جی سر، تو پر وہی بات ہے، پھر کیا بنے گا ہمارا؟ اس طرح سے ہم کب تک سروائیو کر سکیں گے دنیا میں؟ ابھی پھر سے آج شہباز شریف صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جی میں بیان نہیں کر سکتا کہ آرمی چیف نے کتنی محنت کی ہے یہ ابھی سعودی اور دبئی سے پیسے لینے میں، یہ $3 ارب۔ تو مطلب پھر کیسے سدھار آئے گا؟ کس طرح سے نظام بدلے گا ہمارا؟ سسٹم چینج کیسے ہوگا؟ دیکھیں علی بھائی، سسٹم چینج تبھی ہوگا جب آپ جیسے کچھ نوجوان سامنے آئیں گے، وہ غلط کو غلط کہیں گے اور ان کے سامنے جھکیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک جھکتے رہیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ سر یہ تو پھر سسٹم ایسا ہی ہے، ہمیشہ سے نوجوان کوشش تو کرتے ہیں، پر پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا آیا ہے، تو مطلب پھر آپ کوئی پلان نہیں دے رہے ہم کو؟ مطلب آپ حسن نثار صاحب کی طرح مایوس ہو گئے اس قوم سے؟ نہیں دیکھیں، وہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ علی بھائی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کے نوجوان جو ہیں وہ تو چلیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں، لیکن یہ 200-400 بندے سے یا 2-4 ہزار بندے کے بس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جن دنوں حکومت گری تھی ان دنوں آپ دیکھیں کہ عمران خان نے آپ کو یاد ہوگا جن دنوں ان کی ٹانگ کے اوپر کچھ گولیاں لگی تھی، ٹھیک ہے، گولیوں کے کچھ شرے لگے تھے، کتنے بندے تھے ان کے ساتھ؟ وہ بندہ چیخ چیخ کے مر گیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کرنے کی کوشش تک کی گئی کہ سڑکوں پہ نکلو، باہر آؤ، باہر نکلو، باہر آؤ، باہر آؤ۔ کتنے بندے گئے سر؟ یہ 2-4 ہزار بندے کا کام نہیں ہے۔ تو اگر مجھے کوئی دیکھنے یا سننے والا ہے تو میں تو اسے یہی کہوں گا یار کہ اس بندے کی آپ مان جاؤ، اس بندے کا آپ ساتھ دو، سڑکوں پہ نکلو۔ لکھا ہوا آئین یہ کوئی نہیں مانتے، جن آئین کے اوپر جو عمل درآمد کرانے والے ہمارے چیف جسٹس ہیں یا کچھ سینئر جج ہیں، ان کی یہ کوئی نہیں مانتے، اپوزیشن کی یہ کوئی نہیں مانتے۔ کون سا اب کیا کوئی حد بچی ہے پیچھے؟ تو پھر سر یہی بات ہے کہ انقلاب تو نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کر لی، نہیں ہے، اس سے پہلے بہت بار کوشش میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کر لی، سب نے کر لی، لیکن اب کیا، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی پوزیٹیو پوائنٹ، کوئی تاریخ سے کچھ جدا ہے اس بار ہمارا کہ ہم یہ امید رکھیں کہ سسٹم بدل جائے گا؟ جی بالکل تھوڑا جدا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ہمارے میرے پٹھان بھائی اگر غصہ نہ کریں تو میں ایک کہاوت ان کے سامنے ان کے ساتھ شیئر کرتا چلو۔ وہ کہتے کو پٹھان تھا جو وزن کر کے تول کر کے چیزیں دیا کرتا تھا، تو جو وہ کہیں سے کوئی چیز اگر تول کے لیتا تھا تو اس کی پیمنٹ کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ تول کر رہے ہیں تو کوئی چوہا آ گیا اس سامان کے اندر، اور وہ چوہے کے اوپر جیسے جیسے دباؤ جا رہا ہے وہ کہہ رہے چی 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 چی، ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب بولے، وہ کہتے ہیں کہ خواجہ چی کرو یا پی کرو تو میرے تول میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اب یہ چی کریں یا پی کریں، ادھر خان صاحب ہیں ان کے تول میں آ گئے، یہ کوئی میری اور آپ کی طرح یا میاں صاحب کی طرح کوئی عام بندہ نہیں، یہ عمران خان ہے۔ تو سر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اندر سے بھی کچھ لوگ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟
جی دیکھیں بدقسمتی سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپوزیشن میں بھی ہیں جو ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، ٹھیک ہے، اور بہت بار وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں فارورڈ بلاک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن حقان عباسی صاحب کا آپ سنیں، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن ہونی چاہیے، ٹائم پر ہونی چاہیے۔ خرم دستگیر صاحب کا آپ سن رہے ہیں، اچھا میاں لطیف صاحب وہ آج کل تو اسکرین پر نہیں ہے، کہیں پیچھے، لیکن ان کا بھی آپ دیکھ لیں تو اپوزیشن میں بھی ایسے بہت سارے بندے ہیں جو جمہوریت کو چاہتے ہیں، اور عمران خان جی سر پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں ہم، جی تو ان میں بھی بہت سارے بندے ہیں جو عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور فوج کے اندر دیکھیں پہلے تو کھل کے تھا، کافی حد تک کھل کے تھا کہ کچھ بندے عمران خان کے ساتھ تھے، یہ الگ بات ہے کہ آج انہیں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن انہوں نے کسی دور میں پی ٹی آئی کا اس حد تک ساتھ دیا کہ سینکڑوں بندے اٹھا لیتے تھے، وہ ساتھ دیتے تھے۔ لیکن ابھی بھی کچھ ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے فیض امین اسٹیبلشمنٹ، صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ جی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی اب وہ ریٹائر ہو کے سر نام لے سکتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے نا جی۔ لیکن ابھی دیکھیں میرے خیال سے چچا کے مطابق ابھی تو ساری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہی ہے جی۔ اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آنے والا دور پہ نواز شریف کا ہے، مطلب بھٹو کا چانس نہیں بنتا اگلا 5 سال کا وزیر اعظم جو ہوگا؟ نہیں 5 سال کا تو بہت مشکل ہے، ہاں اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر چھوٹے میاں صاحب کو نااہل کر دیا جائے، ان کی جگہ زرداری صاحب کا بیٹا آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر 1-2 سال تک اسے ہی کرسی پر بٹھایا جائے اور اسی کے تھرو اس ملک کو چلایا جائے۔ صحیح، تو 2 سال بعد جب الیکشن ہوں گے تو پھر سر نواز شریف یا مریم نواز کو آپ دیکھ رہے ہیں اگلا وزیر اعظم پاکستان؟ جی دیکھیں ہمارا پاکستان ان ملکوں میں ہے کہ جس کے اندر 2 دن میں حالات چینج ہو جاتے ہیں، 2 سال تو بڑی بات ہے بھائی۔ پر ابھی مطلب جی ایچ کے اسے پی ڈی ایم کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک ٹائم تھا جب ایک پیج پہ ہوتا تھا۔ نہ صرف ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں بلکہ دیکھ لیں کہ ان کے حق میں بیان بھی زور و زور آ رہے ہیں۔ تو کیا کہا تھا اس دن آپ کی چیف آف آرمی سٹاف نے کہ قانون کے منتخب نمائندگان کو حق حاصل ہے کہ وہ ملک کو چلائیں۔ جی جی بالکل ایسے ہی، ایسے ہی نا، منتخب نمائندگان کو یہ حق حاصل ہے۔ تو اس بات کے بعد کیا گنجائش رہ گئی تھی؟ یا تو سر وہ اصل میں یہی بول رہے تھے نا کہ ہمارے منتخب نمائندگان کو، ہمارے انہوں نے وہ کہنا بھول گئے، لیکن منتخب جو نمائندگان کی انہوں نے بات کی تھی وہ جی، سامنے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نیا اور پرانا نہیں، ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، اور ہمارے پاکستان میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں نہ تو پرانا پاکستان ان کے حق میں اور نہ نیا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پاکستان بس، نئے پرانے کی بات کوئی نہ کرو، ہمارے نیچے ہی اسے رہنے دے۔ دیکھیں ان فوجیوں کی پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنرل ایوب خان کا ایک بندہ گزرا، وہ سریعام کہتا تھا کہ جی اس عوام کو ووٹ چھوڑ کر کوئی نہ دے، ان کی چیز کی کوئی سمجھ ہے ہی نہیں، کھلے عام کہتا تھا۔ اور آئین کے بارے میں وہ یہ کہتا تھا کہ یہ 4 لائنیں لکھی ہوئے ہیں کاغذ کے اوپر، اس کو جب چاہیں پھاڑ کر پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس مشرف وقت صاحب سے کی بات کر رہے ہیں آپ سارے؟ نہیں صدر ایوب کی بات کروں، سریعام کہتا تھا کہ اس عوام کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے، یہ عوام ابھی اس قابل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی نظر میں خدا کے بعد عقل کل یہی ہے، یہی پاکستان آرمی ہے، باقی کسی تو کوئی سوچ بوجھ نہیں۔ وہ خان صاحب ایسے تو نہیں کہتے نا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت کچھ پتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ سب سے ماہر ملک چلانے میں اور ادارے چلانے میں، حالانکہ ان کو پتا کخ نہیں ہے۔